حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ چونکہ خلیفہ تھے اور آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ اپنے علاقے کا گشت کیا کرتے تھے، گھومتے تھے کہ کہیں کوئی پریشان حال تو نہیں ہے۔ تو آپ اور آپ کے بیٹے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے تھے، گلیوں میں گھوم رہے تھے کہ ایک مکان سے آواز آ رہی ہے۔ ماں نے کہا بیٹا دودھ میں پانی ملا دے، اپنی بیٹی سے کہا۔ تو بیٹی کا دوسرا جو جواب تھا، بیٹی نے کہا امی کیا آپ کو نہیں معلوم کہ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے دودھ میں پانی نہیں ملائے گا؟ تو ماں نے کہا بیٹا یہاں عمر فاروق اعظم تو ہے نہیں، یہاں تو میں اور تم ہوں۔ تو آپ کی بیٹی نے کہا امی جان گرچہ عمر فاروق اعظم نہیں ہے لیکن عمر فاروق اعظم کا رب تو دیکھ رہا ہے، اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حکم ہے ہم اس کے برخلاف کام کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری باتیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان کے باہر سن رہے تھے۔ تو آپ نے اپنے شہزادے سے کہا کہ بیٹا اس گھر کے پورے حالات مجھے صبح دربار میں لا کے بتانا۔ صبح ہوئی، آپ کا دربار لگا، آپ کے بیٹے نے پوری ہسٹری معلوم کی اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ ابا حضور یہ عورت جو ہے اس کا کوئی سرپرست نہیں ہے، اور بیٹی جو ہے یہ بیوہ ہے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے تمام بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ بتاؤ اس نیک سیرت اور اللہ کا خوف رکھنے والی بیٹی سے کون نکاح کرے گا؟ تو حضرت عاصم، یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، یہ آگے بڑھے اور کہا ابا حضور میں اس لڑکی سے نکاح کروں گا۔ تو آپ نے اس بیوہ لڑکی کو اپنی بہو بنایا۔ آج ہم کیسی بہویں لے کے آ رہے ہیں، اس قدر اڑیاں لباس، اس قدر آزادی، نہ نماز۔ اب تو ہوتا یہ ہے کہ اگر لڑکا نماز پڑھتا تھا شادی کے بعد اور اس کی ساری نمازیں چھوڑ گئیں۔ کیسی بہویں لے کے آ رہے ہو یار؟ ایسی بہو لے کے آؤ کہ تمہارے گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی تھی تو اس کے آنے سے وہ قرآن کی تلاوت کرے، تمہارے گھر پہ لوگ نمازوں کے پابند نہیں تھے، اس کے آنے سے تمہارے گھر کے لوگ نمازی ہو جائیں، شوہر نمازی ہو جائے، ساس نمازی ہو جائیں، دین کا ماحول تمہارے گھر میں آ جائے۔ جب پڑھی لکھی نیک متقی پرہیزگار بہویں ہم اپنے گھر میں لے کے آئیں گے تو ہمارے گھر کا ایک نظام زندگی جو ہے وہ بہت اچھا ہوگا۔ یہ بات اور ہے کہ ہر گھر میں اختلافات ہوتے ہیں، جہاں 4 برتن ہوتے ہیں وہ کھٹکتے ضرور ہیں، لیکن جہاں دین کا معاملہ ہے بچوں کی اچھی تربیت ہوگی، بچے قرآن کی تعلیم سے آراستہ ہوں گے، بچے صحیح اور غلط میں جو ہے وہ امتیاز پیدا کر سکیں گے۔ تو لہٰذا اپنی بہوؤں کو اور اپنے بیٹوں کو اتنی اچھی تعلیم دیجئے تاکہ وہ اگر کسی کے شوہر بنے تو اچھے شوہر بن سکیں۔ آپ کی بیٹی اتنی اچھی ہونا چاہیے جب وہ کسی کی بیوی بنے تو ایک اچھی متقی پرہیزگار بیوی بنے۔ پروردگار ہم سب کو اچھے رشتے تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔